یہ دیکھیں نا جی کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا جی، میں نے یہ بات ابھی بھی آنی انہوں نے فوراً ایک ساتھ جھوٹ بھی بنا لیا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ حضور نے جب حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو تو اذان ہوگی، تو انہوں نے کہا حضور اب میں نماز منہ کس طرف کر کے پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا میری طرف منہ کر کے پڑھو، یعنی میں تمہارا کعبہ ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا حضور ساری زندگی کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ کس کعبے کی تمنا میں حضور اللہ سے مانگتے رہے؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ کا نبی تو کعبہ مانگ رہا ہے اور تم نبی کو کعبہ بنا رہے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو۔ بلال تو مؤذن ہے، نماز تو حضور نے پڑھانی تھی، اس نے کیوں کہا کہ میں کدھر منہ کروں؟ ایسا جھوٹ بناتے ہو، لکھتے ہو، تمہیں خدا سے خوف بھی نہیں آتا کہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اور جھوٹ بھی اللہ کے نبی پر، یہ حدیث میں ہے۔ اور جو اللہ کے پیغمبر پہ جھوٹ بولے، حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں اپنا ٹھکانہ اپنے ہاتھوں سے بنا لے۔ سفر میں ہمارے پاس وقت ہو تو ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، بھی افضل یہی ہے کہ قصر پڑھے کہ اللہ نے رعایت دی ہے، رعایت سے فائدہ اٹھاؤ۔ باقی اگر کوئی پوری پڑھ لے گا نماز تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ عملیات والے جو ہیں، جو بندش کا توڑ کرتے ہیں، یہ جو توڑ کرتے ہیں یا جوڑ کرتے ہیں یا موڑ کرتے ہیں، ان کو میں نہ مانتا ہوں نہ جانتا ہوں، نہ مجھ سے پوچھا کرو کیا توڑ کرتے ہیں؟ کیا تم بندھے ہوئے ہو زنجیروں میں وہ توڑ دیتے ہیں؟ ماں کا نام کیوں پوچھے؟ جو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو۔ اللہ کے بندے، ایک اصول یاد رکھو، علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ جو عملیات والے یا تعویذ والے تم سے ماں کا نام پوچھیں، سمجھ جاؤ گے یہ کوئی غلط عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے باپ کے نام سے پکارو، یہ کہتے ہیں ماں کا نام بتاؤ۔ میرے خیال میں انہی جھوٹے لوگوں سے متاثر ہو کر یورپ والوں نے قانون بنا لیا ہے، پاسپورٹ میں ماں کا نام لکھا جاتا ہے۔ اچھا ویسے بھی وہاں لڑکا جو پیدا ہوئے، لڑکی پیدا، اس کی ماں کا لکھا جاتا ہے، باپ کا نہیں لکھا ہے، کیوں؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ باپ کون ہے، کس کس کا نام پتہ ہے وہ، اس لیے ماں کا لکھ دیتے ہیں، جو ماں کا تو پتہ ہے نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرا بھائی آئی سی یو میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کریں۔ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما۔ مجھے 12 سال سے مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے ایک عمل، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے دم کریں انشاءاللہ۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہم نے مل کر ایک جائیداد خریدی، لیکن احتیاطاً ہم نے اپنے والدین کے نام کر دی۔ بعض مجبوریاں ہوتی ہیں نا، ملازم ہوتے ہیں، قانونی مجبوریاں، تو ان میں ہماری بہنوں کا حصہ ہوگا؟ بالکل نہیں۔ تمہاری بہنیں تمہاری باپ کی جائیداد میں حصے دار ہیں، ماں کی جائیداد میں حصے دار ہیں، یہ تم نے بنائی ہے، اس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ میرا نکاح ہو رہا ہو تو ہندو مسجد میں آ سکتے ہیں، تمہاری مرضی، تم اپنے نکاح میں لوگ مسلمانوں کو بلاتے ہیں، تم ہندوؤں کو بلاؤ گے۔ بہرحال ہندو گواہ نہ رکھنا ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ ویسے لڈو کھلانے کے لیے بلا لو، لیکن گواہ مسلمان ہوں۔ لال اور پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، بہرحال لال رنگ کے کپڑوں سے تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ خالص سرخ نہ ہو، سرخ دھاریاں ہوں یا سرخ سپید ہو تو وہ جائز ہے۔ چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک کو صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا علیہ حلتن حمرا، آپ پر ایک سرخ جوڑا تھا چادر، اور نیچے والی بھی اوپر والی بھی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دھاریاں تھیں، وہ یمن سے منگوایا تھا۔
تو صحابی کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، 14ویں کی رات تھی اور اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہوا تھا، تو میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، واللہ خدا کی قسم ہے چاند میرے مدنی کے مکھڑے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ریاض میں کام کرتے ہیں کہ میں نے 2013 میں عمرہ کیا اور ٹک لگوائی، پھر کتنی عمرے کیے جن میں سر منڈوایا، بہرحال جو ہو گیا اللہ قبول فرمائے، آئندہ احتیاط کرو، ٹک نہ لگوایا کرو، پورا سر منڈوایا کرو۔ 2003 کا اب مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا جلدی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور ماں نوکری بھی کرتی ہے اور دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اس کو ضائع کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کرا سکتے، حرام ہے۔ جو بچہ دیتا ہے حفاظت بھی وہی کرے، جب تک انشاءاللہ وہ بچہ ہو گیا، پہلا بڑا ہو جائے گا، نرسری میں داخل کرا دیا کرو، وہ حفاظت کریں گے۔ نوکری کے بعد آیا، نرسری سے بچے کو لے آئے، یہ کون سا مشکل ہے؟ میری بیوی 6 ہفتوں کی حاملہ تھی، مکے سے مدینے گئے، واپسی پر مدینے سے مکہ آنے کے لیے میقات سے احرام باندھا تو میری بیوی کو شلوار پہ خون کے چند دھبے نظر آئے، بعد میں نہیں تھے، غسل کیا، احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ جدہ ڈاکٹر کے پاس گیا، تو نے کہا کہ آپ کا حمل بھی بچہ صحیح نہیں ہے، ضائع کرو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ باقی بچے کا حمل ضائع کرنے کا مشورہ صرف ایک ڈاکٹر پہ بھروسہ نہ کریں، 2-4 مسلمان ڈاکٹروں کو دکھائیں، اگر سب کا یہی فیصلہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی حل ہی کوئی نہیں ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا۔ جو امام ابو حنیفہ کی بات تقلید نہیں کرتے، امام بخاری کی تو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بخاری کی تقلید ہو گئی۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ کبھی امام بخاری سے دلیل مانگی، انہوں نے کہ حدیث کو صحیح آپ نے کیوں کہا ہے؟ تو تقلید کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے۔ اور تو پھر وہی ہوگا جو اقبال نے کہا تھا، چون صلاتے بے امام۔ تقلید نہ ہو تو پھر یہی حال ہوگا جیسے نماز ہو اور امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا۔ یہ تقلید ہی تو ہے کہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں۔ میری بیوی کو بھولنے کا مرض ہے، اچھی بات ہے، ہر چیز بھول جاتی ہے، تم بچے ہوئے ہو تو خواہ علاج کرا کے کیوں اس کو اس کا حافظہ ٹھیک کرتے ہو؟ پھر تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گی نا۔ بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک عورت اور مرد میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے پھر نماز میں بھی نہیں ہے، اور اگر مرد اور عورت میں فرق ہے تو نماز میں بھی فرق ہے۔ مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ مرد کے لیے اول صف افضل ہے، عورت کے لیے آخر صف افضل ہے۔ عورت کے لیے زمین سے بدن ملا کے سجدہ کرنا افضل ہے، ویسے کرے تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ یضمہما، اپنے بدن کو زمین کے ساتھ ملا دے۔ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا